حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو سمپتی تھی لوگوں کو گواہ کر کے اس کو وقف کر دیا اور گواہ بنا کر کہہ دیا اگر آنے والے وقت میں میری اولاد میں سے کوئی دعویٰ کرے یہ ہماری وراثت ہے تو آپ گواہ رہنا کہ یہ میری اولاد کی وراثت نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے لیے میری یہ سمپتی وقف رہے گی۔ یہ عمر فاروق تھے۔ عمر فاروق کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے ایک مکان تھا اور ان کی ایک زمین تھی جو ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملی تھی۔ انہوں نے اپنی باقاعدہ لیٹر پر لکھ کر اپنے بیٹے کے پاس رکھوا دیا۔ ان کے بیٹے کا نام تھا ابان۔ ابان کے پاس وہ لیٹر رکھوا دیا کہ یہ مکان میرے بیٹے آپ کا نہیں ہے، یہ وقف کا کیا ہوا مکان ہے۔ اس مکان میں یتیم رہیں گے، بیوہ رہیں گی، یا پھر ان کا اس مکان کو کرائے پہ دے کر مسلمانوں کے فائدے کے کام کیے جائیں گے اس کی آمدنی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باغیچہ تھا جو چاروں طرف سے دیواروں سے گھرا ہوا تھا، اس کے اندر چشمہ تھا جو حضرت عمر فاروق نے ان کو ہدیے میں دیا تھا۔ بڑا خوب تاریخ کے اندر اس باغ کی بڑی تعریف ہے، بڑا خوبصورت اور قیمتی باغ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باغیچے کے آس پاس کی اور زمین کو خریدا اور اس کے اندر کنواں کھودا، انہوں نے خود مل کر، اور پھر اس ساری سمپتی کو اس باغ کے سمیت مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے جس اچھے سسٹم کو، جس انسانیت کے کام کو شروع کیا تھا، جس مسلمانوں کے لوگوں کی بھلائی کے کام کو شروع کیا تھا، اس بھلائی کے کام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مضبوط کر دیا۔ آپ کے صحابہ کرام نے اس کام کو اور بہترین طریقوں کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ اور مضبوط اور منظم کر دیا۔ اب چلتے ہمارے ہندوستان کی پر آتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر مسلم حکومتیں تھیں۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے مسلم حکومتوں نے ہندوستان کے اندر وقف کی بہت ساری زمین چھوڑی تھی۔ جو بھی حکومت رہی ہو، ہر حکومت میں مسلمانوں نے اپنی زمین و جائیداد کو لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اوقاف کے نام کرایا، چاہے وہ کھیتی ہو، چاہے باغات ہو یا مکانات ہو۔ ہر دور میں مسلمانوں نے اپنی سمپتی کو لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کیا تھا، اور ہر دور میں اس کی مثال موجود ہے۔ مغل دور حکومت میں اس کی تعداد زیادہ، لیکن جب انگریزوں کا ہندوستان پر مکمل قبضہ ہو گیا تو سب سے پہلے انگریزوں نے جب اس سسٹم کو، اس چیز کو دیکھا کہ وقف کی سمپتی بہت زیادہ ہندوستان ہے، تو سب سے پہلے وقف کی سمپتی کو دیکھ کر اگر کسی کے منہ میں پانی آیا، اگر کسی کا من للچایا، اگر کسی کے من میں بگاڑ آیا، اگر کسی کی نیت خراب ہوئی مسلمانوں کی سمپتی کو دیکھ کر، اگر کسی نے مسلمانوں کی سمپتی سے سب سے پہلے چھیڑخانی کری اور اس پر اویدھ قبضہ کرنا چاہا تو وہ انگریز تھے۔ پھر مسلمانوں نے انگریزوں سے یہ لڑائی لڑی جس کی انہوں نے 1857 سے شروعات کی، اس لڑائی کی وقف کو لے کر۔ آخر اس کا مقدمہ برٹین میں جا کر چلتا ہے۔ مسلم علماء کی ایک ٹیم اور ایک تنظیم برٹین میں جا کر وہاں کی عدالت میں کھڑے ہو کر 1863 میں مقدمہ جیت کر لاتی ہے، اور انگریزوں کے قبضے سے مسلم وقف کی جو زمین تھی اس کو اپنے قبضے میں کرایا۔ تو سب سے پہلے وقف بورڈ سے چھیڑخانی کرنے والا جو ہے وہ انگریز تھا۔ پھر اس کے بعد آزادی جب ہوتی ہے 1947 میں، بٹوارے کے وقت میں، جب بہت سارے مسلمان وطن چھوڑ کر چلے گئے، بہت ساری مسجدیں یہاں رہ گئیں، قبرستان رہ گئے، درگاہیں رہ گئی، امام باڑے رہ گئے، مسلمانوں کے مکانات رہ گئے،
ان کی کھیتی کی زمین رہ گئی، ان کے باغات رہ گئے، گاؤں کے گاؤں خالی پڑے رہ گئے، ایریا کا ایریا مسلمان چھوڑ کر چلے گئے، وہ ساری سمپتی، ان میں سے کچھ سمپتی مسلمان وقف بورڈ کو دے کر گئے تھے، اور جو کچھ بچی وہ آج گرہ منترالیہ کے انڈر میں، ہندوستان سرکار کے انڈر میں ہے۔ اور گرہ منترالیہ آج کیا کر رہا ہے؟ اس کا پورا ڈاٹا موجود ہے، پورا ریکارڈ موجود ہے، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ گرہ منترالیہ نے اس زمین کا ایک بہت بڑا حصہ جو مسلمان جس کو چھوڑ کر گئے تھے یہاں پر، اور جس سے ہندوستانی حکومت کو فائدہ ملتا تھا، گرہ منترالیہ نے اس رپورٹ اس زمین و جائیداد کے بڑے حصے کو بیچ چکی ہے۔ باقاعدہ اس کی نیلامی کا لیٹر بھی موجود ہے، اور اس کی جو ریٹ لسٹ ہے وہ بھی موجود ہے۔ اور گرہ منترالیہ بالخصوص یہ حکومت جو آج تختہ پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ زیادہ تعداد میں اس زمین کو، جس پر سمپتی کو، جس پراپرٹی کو مسلمان 1947 کے بٹوارے میں چھوڑ کر گئے تھے، اس کے بڑی تعداد کو یہ حکومت بیچ چکی ہے۔ اور یہ نہیں کہ آپ کو دے دیں گے، آپ خرید لیں، نہ، آپ کو پتہ حکومت کن کی ہے تو زمین بھی کن کو ملے گی۔ یہ مالداروں کی حکومت ہے۔ اب آپ سمجھ جاؤ، میں ان الفاظ کو اس ممبر سے نہیں استعمال کرنا چاہتا، یہ مقدس جگہ ہے، تو یہ سمپتی بھی نہیں لوگوں کے نام بک رہی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا فراڈ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اندرونی طور پر کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان غفلت میں۔ اب آتے ہیں اس وقف بورڈ کے مسئلے پر۔ اس کا مسئلہ کئی دفعہ اٹھا اور یہ چلتا رہا، آخر کئی مرتبہ اس میں اتھل پتھل آئی، قانون میں سنشودھن کیا گیا، آخر چلتے چلتے یہ مسئلہ سن 2013 تک آتا ہے۔ سن 2013 کے اندر اس میں بہت سارا سنشودھن ہونے کے بعد یہ بورڈ کچھ مضبوط ہوا، اور 2013 کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ سمپتی جس سن میں وقف بورڈ کو شامل کی گئی وہ سن 2013، اور سب سے زیادہ سمپتی بورڈ میں جو شامل کی گئی وہ یو پی کے اندر شامل کی گئی تھی۔ تو بورڈ سن 2013 میں بہت مضبوط ہو چکا تھا، سمپتی بھی کافی بڑی تھی، تقریباً 2 لاکھ کروڑ کی سمپتی بورڈ کے پاس آج کے وقت میں موجود ہے۔ اب حکومت نے اس میں 40 بندوؤں پر اس میں چھیڑخانی کرنے کی کوشش کری، اور یہ مدعا چل رہا ہے۔ بہت سارے جو مسلمانی معاملات سے انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوگا کہ کیا کیا چل رہا ہے۔ 40 بندوؤں پر حکومت نے ان میں چھیڑخانی کری ہے، جن سارے بندوؤں کا خلاصہ یہ ہے چند الفاظ میں کہ حکومت مسلمانوں کی جو سمپتی وقف بورڈ کے نام سے ہندوستان میں ہے، اور اس پر مسلمانوں کا مکمل ادھیکار ہے، اس ادھیکار میں حکومت دخل دینا چاہتی ہے، اور وقف بورڈ کی پراپرٹی پر جو مسلم بورڈ کا جو قبضہ ہے اس کو وہ کمزور کرنا چاہتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اسے کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت اپنا خود انٹرفیئر اس میں کرنا چاہتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے سینٹر لیول پر حکومت اپنے بندے بورڈ کے اندر گھسانا چاہتی ہے، اور ایک اسٹیٹ لیول پر حکومت اپنے بندے مسلم وقف بورڈ کے اندر گھسانا چاہتی ہے، یعنی اپنا مسلم ادھیکار کو کمزور کر کے اپنا ادھیکار مضبوط کرنا چاہتی ہے، اپنا انٹرفیئر لانا چاہتی ہے حکومت اس میں۔ اور ایک بڑی کمی جو حکومت نے کری ہے وہ یہ ہے، جس آدمی کا بورڈ کی زمین پر 12 سال سے قبضہ ہے، اب اس کا مکمل ادھیکار 12 سال سے زیادہ ہو گیا تو اب آپ کا ادھیکار ہے، اب اس پر آپ کا مکمل ہی قبضہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ سمپتی وقف بورڈ سے نکل کر اب آپ کے قبضے میں آ جائے گی۔ آپ کو میں بتاؤں، اب لوگ کہتے ہیں مالدار، دنیا ہندوستان کا سب سے مالدار آدمی کون ہے؟ اس کا نام اپنے دماغ میں رکھیے، اس کی بلڈنگ ہے انٹالیا بلڈنگ،
ہندوستان کے سب سے مالدار آدمی کی انٹالیا جو بلڈنگ ہے نا، وہ مسلم وقف بورڈ کی سمپتی پر بنی ہوئی ہے۔ یہ مالدار نہیں ہے، یہ بھکاری ہے۔ دن رات مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں، دن رات مسلمانوں کو برا کہتے ہیں، ان کے لیے آفسوں میں بیٹھ کے برا سوچتے ہیں، اخباروں میں برا کہتے ہیں، اور سمپتی بھی انہی کی استعمال کرنا چاہتے ہیں، انہی کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ جس زمین کو مسلمانوں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے دان کیا تھا، غریبوں کی بھلائی کے لیے دان کیا تھا، بیواؤں کی بھلائی کے لیے دان کیا تھا، یہ لوگ اس پر قبضہ کر کے اس کو ناجائز استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ، یہ حکومت، آج کی یہ حکومت، یہ غریب دشمن ہے، یہ یتیموں کی دشمن ہیں، یہ غریبی کی دشمن ہیں، یہ بے سہاراؤں کی دشمن ہیں، تبھی تو اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے نا۔ اور پھر اس میں اور بھی بہت ساری باتیں، کلکٹر کو بہت بڑا ادھیکار دے دیا، کہیں بھی کوئی مدعا آئے گا، کلکٹر اپنی اسٹیٹ کی حکومت سے ہیلپ لے کر اس پراپرٹی کے، اس زمین کے جو وقف بورڈ کے تحویل میں تھی، اس کے ادھیکار کو بدل کر اس کو سرکاری ادھیکار اس پر لا سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں اس میں بھی کر دی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سب کو معلوم ہے تقریباً 99% مسلم وقف بورڈ کی پراپرٹی پر قبضہ، تقریباً 99% مسلم وقف بورڈ کی پراپرٹی پر لوگوں کو قبضہ ہے، کرایہ داروں کو قبضہ ہے، جن میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ اگر 12 سال والے قانون کو لاگو کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ کیا بچے گا مسلم بورڈ کے پاس میں؟ اور پھر ایک بڑی کڑوی بات، مسلم وقف بورڈ کے لیے وہی آدمی دان کر سکتا ہے جس کو مسلمان ہوئے 5 سال ہو گئی ہوں۔ جو 5 سال پرانا مسلم ہے، اسلام لائے ہوا آدمی ہے، وہی مسلم بورڈ کے لیے جو ہے نا زمین دان کر سکتا ہے۔ اب یہاں بھی کتنا بڑا زہر ہے آپ سمجھیے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں۔ یہ دراصل آج کچھ لڑاکو چھچورے لوگ ہوتے ہیں نا، جو چوراہے پر کھڑے ہو کر آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ مانے گا نہیں، اس کی چوڑی ٹائٹ کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں نا ہم آپس میں جب لڑتے ہیں، مانے گا نہیں، اس کی چوڑی ٹائٹ کرنی پڑے گی۔ مانو نہ مانو، یہ حکومت آج مسلمانوں کی چوڑی ٹائٹ کرنے کے در پہ ہے۔ میرا تو یہی ماننا، آج ہم سوئیں الگ بات ہے، غفلت میں ہیں الگ بات ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کیا بورڈ، کیا مسلم بورڈ، کیا حکومت کیا کر رہی ہے۔ حکومت دھیرے دھیرے ایک ایک بندو کو برباد کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ پہلے بابری مسجد کا مدعا چلتا تھا، آج اس کو کیا سے کیا کر دیا۔ اب دھیرے دھیرے کن کن میٹرو سے چھیڑخانی کر رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ اندلس والا حال ہو جائے، سارے ادھیکار مسلمانوں سے چھین کر بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں۔ آپ کے نیتاؤں کو نہیں چھوڑا جاتا ہے، آپ کی سیاسی لیڈروں پر نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگا کر انہیں بولنے نہیں دیا جاتا ہے۔ ابھی بل جب چل رہا تھا وقف بورڈ کا تو خود جب بی جے پی سرکار تھی انہوں نے اپنا مدعا بالکل سکون سے بیان کر دیا، لیکن جب وپکش بولتا ہے، مسلم بولتے ہیں وقف بورڈ کی حمایت میں، شور شرابہ کر کے انہیں بولنے نہیں دیا جاتا، ان کی بات کو رکھنے نہیں دیا جاتا۔ یہ کیا ہے؟ مسلمان سوچتا کیوں نہیں ہے؟ مسلم نوجوان اس پر بیدار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ آج مسلمانوں کی چوڑی ٹائٹ کرنے کے نام پر مسلمانوں کو دھیرے دھیرے ان کے بنیادی ادھیکار سے محروم کر دیا جائے گا۔ بہرحال مسلمانوں بھائیوں، جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو آپ سے جو اپیل کری ہے، ابھی کیس چل رہا ہے اور انہوں نے مانگ کری ہے کہ سارے مسلمان اس پر اپنی سہمتی جتائیں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ اس سمپتی کو مسلم وقف بورڈ کی حفاظت کی جا سکے۔ تو آپ سب کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہمارے سماج میں جو نیتا ہیں، جو جس طرح کے بھی جو ذمہ دار ہیں، کسی بھی طرح سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمانوں کو بیدار کریں، پلیٹ فارم پر کھڑا کر کے، اور اس چیز کے لیے وہ تیار کریں اور مسلمانوں سے حمایت کروائیں مسلم پرسنل لا بورڈ کی، تاکہ یہ وقف بورڈ محفوظ رہ سکے، ورنہ خطرے کی گھنٹی تو بج چکی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو مسلمان جس طرح کی پریشانی سے دوچار ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ہمارے مردوں کی بخشش فرما دے، ہمارے مردوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی اپنی روزی روٹی کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی کام دھندے کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی بالخصوص فلسطین میں جو مظلوم نہتے پریشان ہیں، اے الہ العالمین تیری رحمت کا واسطہ تجھے، اے اللہ تو ان کی غیب مدد فرما دے۔ اے اللہ وہ بے سہارا ہو چکے ہیں، بے یار و مددگار بے گھر ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید ونفعنا ایاکم